اردو سٹوریز کے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حکمت ایماندار کا گمشدہ مال ہے، اسے لے لو خواہ منافقین سے ہاتھ لگے۔ انسان کی قیمت کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے جو اس کی اصلاح کرے۔ کوئی شخص خدا کے سوا کسی سے امیدوار نہ ہو۔ کوئی شخص اس سے کچھ پوچھے اور وہ نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں شرم نہ کرے کہ میں نہیں جانتا۔ صبر کو لازم پکڑو، کیونکہ صبر ایمان سے وہی تعلق رکھتا ہے جو سر باقی جسم سے۔ جس طرح جسم بے سر غیر مفید ہے، اسی طرح ایمان بلا صبر۔ ایک شخص کو جو آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا اور دل میں آپ کو برا سمجھتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس درجہ سے کم ہوں جس کا تو اظہار کرتا ہے، اور اس درجہ سے بڑھ کر جو اپنے دل میں تو سمجھتا ہے۔ جو لوگ جہاد کے میدان سے بچ کر آ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نیک نام اور کثیر الاولاد ہوتے ہیں۔ جو شخص لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ہر ایک موقع پر سوال کا جواب دینے کو تیار ہو جاتا ہے، ہلاک ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی تدبیر نوجوان کے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے سے زیادہ اچھی ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے جو باوجود سچی توبہ و استغفار کے خدا کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ جو شخص اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیتا ہے تو خدا اس کے اور بندوں کے درمیانی تعلقات کو درست کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت کی اصلاح کر لیتا ہے، خدا اس کی دنیا کی اصلاح کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنا ناصح آپ بنتا ہے، خدا اس کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ کامل فقیہ وہ شخص ہے جو اپنے وعظ سے لوگوں کو خدا کی رحمت سے نا امید نہ کر دے اور نہ اللہ کے عذاب سے انہیں بے خوف و خطر۔ نیکی یہ نہیں کہ تمہارا مال اور اولاد بڑھ جائیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تمہارا علم و معرفت بڑھے اور عقل زیادہ ہو، اور خدا کی عبادت میں تم مومنین پر فخر کرو۔ دنیا صرف دو آدمیوں کے لیے بھلائی ہے، اول جو گناہ کرے اور آئندہ اس کی تلافی یعنی توبہ و استغفار کرے، دوم اس شخص کے لیے جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب عمل تقوی پر مبنی ہو تو وہ کم نہیں، بھلا ایسا عمل جو مقبول خدا ہو وہ کیوں کم سمجھا جائے گا؟ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق اس شخص کا ہوتا ہے جو ان کی تعلیم کو سب سے زیادہ سمجھتا ہو۔ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکام کو مانتا ہو، اگرچہ نسب میں کوئی غیر ہی ہو، اور آپ کا دشمن وہ شخص ہے جو اللہ کے احکام کو بجا نہیں لاتا، اگرچہ وہ نسب میں کوئی قریبی ہی ہو۔ آپ نے ایک آدمی کو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ سے تو خدا کی سلطنت اور بادشاہت کا، اور اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے اپنے فنا پذیر ہو جانے کا اقرار مراد ہے۔ چند لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ خدایا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور میں اپنے تئیں ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں کہ کیسا ہوں۔ خدایا تو مجھے جیسا یہ لوگ سمجھے ہوئے ہیں اس سے بھی اچھا بنا دے، اور میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کی حاجات کا پورا کرنا 3 شرطوں سے صحیح ہوتا ہے: حاجت کو حقیر سمجھنا تاکہ وہ بڑی سمجھی جائے، پوشیدہ رکھنا تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، جلدی پورا کرنا تاکہ صاحب حاجت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔
مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔